ایک مرض ہے غفلت کا ہم لوگوں میں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اس سے بہت غفلت ہے. اس حکم کی تعمیل ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. جب اہل حق خاموش ہو جاتے ہیں تو اہل باطل سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، وہ باطل کو حق سمجھنے لگ جاتے ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر شخص کی ذمہ داری ہے، انفرادی طور سے بھی ذمہ داری ہے. اپنے بیوی بچوں کو گناہوں سے بچائیں. یہ آج کل عظیم فتنہ ہے، اسمارٹ فون بڑا عظیم فتنہ ہے. بہت لوگ تباہ ہو گئے ہیں. بار بار اس لیے بیان کیا جاتا ہے کوشش کریں بھائی سادہ ہی موبائل رکھیں، سادہ رہیں، ورنہ آدمی کسی بھی وقت غافل ہو جاتا ہے، بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے کہ جناب اب ادھر ادھر گندی چیزوں میں پڑ گیا. ارتداد تک میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. کنویں کے مینڈک کو کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ گٹر میں کوئی مینڈک پڑا ہے اسے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں کتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں اس بے حیائی میں، بد نگاہی میں، عشق مجازی میں مبتلا ہو کر. تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے خود دین پر قائم رہیں. ہر کوئی چاہتا ہے بھائی میں بھی دیندار بنوں، میرے گھر والے بھی دیندار بنے. اب جناب گروپ بنایا ہوا ہے ایسا اتفاق جو کہ تعلق مع اللہ جس سے قطع ہو جائے یا کمزور ہو جائے، ایسے اتفاق کا کیا فائدہ؟ خاندان کی عورتیں مرد سب نامحرم وہ ایک گروپ بنائے ہوئے ہیں. بھائی آج کل یہ بھی سلسلہ ہے نا بھائی، خاندان کے گروپ بنے ہوئے ہیں، اس میں بے تکلفیاں چل رہی ہیں. بے تکلفی پیدا کرنے کے لیے شیطان نے اس طرح کے یہ حربے استعمال کیے ہیں اور نام دیا ہے یہ صلہ رحمی ہو رہی ہے. صلہ رحمی تو بھائی صلہ رحمی کرنی ہے اپنی محرموں کے ساتھ، ٹھیک ہے بھائی ملو جلو خوب، وہاں کوئی مذاقہ نہیں. لیکن نامحرموں کے ساتھ اختلاط، حدیث شریف میں دیور تو موت ہے موت. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، دیور سے بھی گپ شپ چل رہی، بے تکلفی چل رہی ہے، آرگومنٹ چل رہے ہیں، تفریحیں چل رہی ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے. بیٹھے بھائی گروپ پہ، وہ عورت جو پردے دار تھی اب جناب وہ خاندان کے گروپ بنے ہوئے ہیں، اس میں وہ اپنے میسیجز بھیج رہی ہے، سب لوگ پڑھ رہے ہیں، تفریح چل رہی ہے اور تصویریں بھیج رہے ہیں لوگ. ارے بھائی کسی مرد کے لیے نامحرم کی ڈیجیٹل تصویر بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں. تو پھر کیوں دیکھ رہے ہیں مرد نامحرم عورتوں؟ کوئی عورت کے لیے کسی مرد کی نامحرم کی ڈیجیٹل تصویر بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، پھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور بے تکلفی پیدا ہو گئی. غیر محرم سے تکلف ہی برتنا ناصر، بعد میں روگ نہ بن جائیں کہیں دل لگیاں. تو آپس میں پھر دل لگ گیا، معاشقہ ہو گیا، عشق مجازی میں مبتلا ہو گئے. ایسے اتفاقات سے بھی بچنا چاہیے جو تعلق مع اللہ کو قطع کر دے، جو تعلق مع اللہ کو کمزور کر دے. خود آدمی اپنے اندر جھانکے، خود دیکھے کہ ایسے گروپس میں ایڈ ہو کے اپنا میں نے کیا فائدہ کیا ہے، کتنا مجھے دینی نفع ہوا ہے. اللہ کے ساتھ معاملہ ہے نا، سوچے کتنا دینی نفع ہوا ہے اور کتنا دینی زوال ہوا ہے. یہ دیکھ لے، خود اپنے اندر جھانکے دیکھے. جب سے میں اس فتنے میں پڑا ہوں اسمارٹ فون کے، ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہوں، سرچنگ کرتا رہتا ہوں اس ویب سائٹ پہ اس ویب سائٹ پہ، میرا کتنا ایمان بڑا ہے کتنا گھٹا ہے. اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. دیکھیں اگر تعلق مع اللہ مستقل گھٹ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ ہم اسلام سے کفر کی طرف جا رہے ہیں. کتنے نو مسلم ہیں وہ اسلام کی ان کے دل میں بڑی عظمت ہے، عظمت کے ساتھ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، مستقل اللہ کے ساتھ تعلق ان کا بڑھتا جا رہا ہے، ولایت صدیقیت کی طرف جا رہے ہیں، جنت الفردوس کی طرف رواں دواں ہیں، خدا کی طرف رواں دواں ہیں، دیدار الہی کی طرف رواں دواں ہیں. اور کتنے جن کو موروثی اسلام ملا، جن کو وراثت میں مل گیا اسلام دین، وہ اسلام سے کفر کی طرف جا رہے ہیں. کتنے ایسے ہیں بد نظری میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو بھائی کیا ہے، کس طرف جا رہے ہیں؟ اسلام سے کفر کی طرف جا رہے ہیں. نمازیں چھوڑنی شروع کر دی تو کہاں جا رہے ہیں؟ کفر کی طرف بڑھ رہے ہیں. بے پردگی میں عورتیں مبتلا ہو گئیں تو کہاں کس طرف جا رہی ہیں؟ وہ تو کفر کی طرف جا رہی ہیں. کوئی پرواہ نہیں، غفلت ہے، غفلت، ہوش نہیں. ہوش کب آئے گا؟ جب موت آئے گی. آگے جو فتنہ دجال آ رہا ہے، کیسے فتنے خطرناک آگے آ رہے ہیں. بعض بزرگوں نے فرمایا بھائی وہی لوگ معلوم ہوتا ہے بچیں گے کہ جن کا ایمان قوی ہوگا ایمان. اللہ کا خوف، اللہ کی محبت سیکھنا ضروری ہے ایمان کو قوی کرنے کے لیے.
اہل اللہ کی صحبت سے، اللہ والوں سے اصلاح کروانے کی برکت سے اللہ کا خوف ملتا ہے، اللہ کا عشق ملتا ہے۔ ابھی تو چھوٹی چھوٹی باتیں پیش آتی ہیں تو دین پہ بات آ جاتی ہے، وہ تو خطرناک فتنہ ہے، فتنہ دجال۔ اس میں پھر اگر دین راسخ نہیں ہوا، اللہ کا تعلق نہیں سیکھا تو پھر ایمان خطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ تو اپنی اولاد کو دین سکھائیں، خود بھی ولی اللہ بنیں، اولاد کو بھی ولی اللہ بنائیں، صاحب نسبت بنا دیں کہ صاحب نسبت پھر لوٹتا نہیں ہے۔ ولی اللہ بننے کے بعد غیر ولی اللہ نہیں ہوتا آدمی، پھل پکنے کے بعد کچا نہیں ہوتا۔ اور آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جو نیٹ کی بدماشیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، موبائل کی بدماشیوں میں، ان کی نمازیں غارت ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھے اچھے لوگ جو نمازی تھے ان چکروں میں پڑ گئے، وہ ایسا کسل ان پر غالب آ گیا، ایسی سستی کہ اب ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ یہ عجیب ہی اثر ہے اس کا۔ اور صحبت کا اثر تابع پر ہوتا ہے، تابع پر۔ کسی آدمی جگہ جاتا ہے تابع ہو کر تو وہاں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اب مووی دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں تو ان اہل باطل کے تابع گویا ہوئے ہیں، تو ان کے اثرات دل میں آتے ہیں۔ اہل باطل کا لٹریچر پڑھ رہے ہیں، ان کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ان کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہ سب تماشے دیکھ رہے ہیں، ان کی صحبت کا اثر ہو رہا ہے۔ خط عادی ملاقات کہا جاتا تھا پہلے خط کو، اب تو یہ فون ہے، یہ تو پونی ملاقات۔ فون ہے تو اس میں تو آواز بھی ہے۔ تو بہرحال اسی طرح اہل اللہ سے تعلق ہو، آدمی کہیں دور بھی رہتا ہو، ان کے بیانات سنے گا، پڑھے گا، سنتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، تو یہ صحبت کا متبادل ہے، دور رہتے ہوئے بھی اس کو فیض ہوتا رہے گا۔